میرا نام ڈاکٹر محمد نادر خان ہے۔ میں نے MBBS 1984 میں نشتر میڈیکل کالج سے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے MSc ان نیچرل میڈیسن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، اور 4 سال پہلے میں نے سرٹیفکیٹ ان سیکسول میڈیسن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے لی ہے۔ میں سیکسالوجسٹ ہوں، اور زیادہ تر ہم میل سیکسول ڈسفنکشن جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کافی پرابلم ہمارے میل جو ہیں، چاہے شادی شدہ ہیں یا ینگ ہے، یہ پرابلم ان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے۔ جس طرح باقی بیماریاں ہیں، سیکسول بیماریاں بھی ہم ایک بیماری کے طور پہ لیتے ہیں۔ اس میں کسی کو شرمانا نہیں چاہیے، اور وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے، جو سیکسول ڈیزیزز کا ماہر ہو یا سیکسالوجسٹ ہو، آپ ان سے آ کے کنسلٹ کریں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ایزوسپرمیا۔ ایزوسپرمیا ہے کیا؟ ایزوسپرمیا کا مطلب ہے ایبسینس آف سپرم ان دا سیمن۔ جو آپ کا مادہ نکلتا ہے وہ اس میں سپرم نہیں ہوتے، اور یہ جو ہے اس کو ہم ایک ایجیکولیٹ میں ڈیفائن نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر 3 دفعہ آپ کی سپرم کاؤنٹ دیکھتا ہے اور اس میں اس کو سپرم نہیں ملتے، تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو ایزوسپرمیا ہے۔ سپرم ڈس آرڈرز کی کافی ساری وجوہات ہیں، جس میں ہم ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ مثلاً پری ٹیسٹیکولر ہے، ٹیسٹیکولر ہے اینڈ پوسٹ ٹیسٹیکولر ہے۔ پری ٹیسٹیکولر میں آپ زیادہ جو ہے یہ اس میں جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، پھر آپ کے کوئی ڈرگز انٹیک ہیں، جیسے کیمو تھراپی ہے یا فینیٹائن ہے، یا آپ کے اینٹی بایوٹکس ہیں، یا آپ اسموکنگ کرتے ہیں، یا ایکسیسو الکوہل لیتے ہیں، یا میڈیکیشن کرتے ہیں، یا ایکسپوئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹوورڈز ہارمونل اور اسٹیرائڈ تھراپی کی وجہ سے، اس میں بھی سپرم کاؤنٹ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ٹیسٹیکولر کازز۔ ٹیسٹیکولر کازز میں جو آپ کے سپرم ہیں، وہ جو ٹیسٹیز ہیں، وہ آپ کے سپرم جو ہے پور اور لو کوانٹٹی میں، پور کوالٹی اینڈ لو کوانٹٹی میں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جبکہ ہارمون وہ پورے باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں، صرف آپ کی لو کوالٹی اور لو کوانٹٹی میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی کازز جو ہیں زیادہ ٹیسٹیکولر میں ویریکوسیل ہے، سب سے زیادہ جو مین کاز ہے وہ ویریکوسیل ہے۔ اس کے بعد ہے ہائیڈروسیل ہے، اس کے بعد ممس آ جاتے ہیں، پھر نیوپلازم ہے ٹیسٹیکولر ٹراما ہے، یا آپ کا ریڈیو تھراپی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ٹیسٹیکل اس میں آتی ہیں، جس سے کہ سپرم کم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی آ جاتی ہیں پوسٹ ٹیسٹیکولر۔ پوسٹ ٹیسٹیکولر میں آپ کی آ جاتی ہیں جیسے ایجیکولیٹری یا واز ڈفرینس بلاکیج ہے، یا جینیٹل ٹریک کا بلاکیج ہے، یا آپ کا کنجینیٹل ایبنارمیلٹی آپ کے جینیٹل ٹریک میں، یا ریٹروگریڈ ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے انفیکشن ہو جاتا ہے پراسٹیٹ میں یا ایجیکولیٹری ڈکٹس میں، یا ایجیکولیٹری ڈکٹس بلاک ہو جاتی ہیں، یا ہائپوسپیڈیسس ہو جاتا ہے، یا امپوٹنس میں۔ اس کے کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتے۔ یہ صرف جو ہے نا، میل جو ہے یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر سپرم نہیں ہوتے،
تو اس وجہ سے میل کے اندر ایک پریشانی کا عنصر پایا جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے جو ہمارا پرابلم ختم کرے۔ فوڈ میں ہم اس کو دیتے ہیں، آج کل بڑے ہائی کوالٹی فوڈز آ رہی ہیں جن کو اینٹی آکسیڈنٹس بھی کہتے ہیں، جیسے ہم لائکوپین دے سکتے ہیں 10 ملی گرام، ایک صبح ایک شام 3 مہینے 6 مہینے تک، یا ایل کارنیٹین دے سکتے ہیں، وہ بھی 500 ملی گرام، ایک صبح ایک شام 3 مہینے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ جو ہے جو آپ کے ایکسپوئر جو ایجنٹ ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں پیسٹی سائڈ ہیں، کیموتھراپیوٹک ایجنٹس ہیں، یا آپ کی جیسے ہارمونل یا اسٹیرائڈ دیتے ہیں یا پیسٹی سائڈز ہیں، ان سے آپ احتیاط کریں تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ہے جب تک آپ اس طرح کریں گے کہ نیچرلی میں جب تک obstruction آپ اگر obstructive ہے تو جو بھی بیماری ہے اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس طرح آپ یہ انکریز نہیں کر سکیں گے۔ ویسے نیچرلی جو ہے لائکوپین ہے، یہ تربوز میں زیادہ ہے، ٹومیٹو میں زیادہ ہے، آپ ٹومیٹے اور تربوز کھا سکتے ہیں، اس سے نیچرلی آپ کی سپرم کاؤنٹ انکریز ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ٹریٹمنٹ میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ آتی ہے اس میں پری ٹیسٹیکولر اور پوسٹ ٹیسٹیکولر جو پرابلم ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ آپ کریکٹیبل ہیں۔ جو آپ کے ٹیسٹیکولر ہیں وہ پرماننٹ آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے، وہ کریکٹ نہیں ہو سکتے۔ باقی آپ جس طرح ہے پرولیکٹینیمیا ہے، اس کو آپ ٹریٹ کرنے تو یہ سپرم کاؤنٹ ریورس ہو جائے گا۔ یا جو ٹیسٹس کی ایکسپوئر ہے، جیسے پیسٹی سائڈ ہے، کیموتھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے، اس کی وجہ سے ہے، تو وہ جب ریموو کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ سپرمیٹوجینیسس انکریز ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو اس میں آتا ہے وہ آتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لائکوپین ہے، ایل کارنیٹین ہے، تو یہ آپ کو لینے پڑیں گے 3 سے 6 مہینے تک، جس سے آپ کا سپرم کاؤنٹ انکریز ہو۔ اگر اس سے آپ نے کاز ریموو کر دی ہے، اور کاز ریموو کرنے کے بعد آپ کو ایک ہے جو ٹریٹمنٹ میں اگر پراسٹیٹس ہے یا یوریتھرائٹس ہے تو اس میں آپ کو اینٹی بائیوٹک لینی پڑے گی ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ باقی جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے، اگر اس ٹریٹمنٹ سے آپ کا سپرم کاؤنٹ انکریز نہیں ہوا تو پھر آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جانا پڑے گا، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں سب سے جو بہتر ہے وہ ایکسی ہے۔ اس میں گڈ کوالٹی سپرم لے لیتے ہیں میل کے، اور وہاں سے جو فیمیل ہے اس کے جو مینسٹرول سائیکل پہ ریلیز ہوتا ہے ایگ، وہ لے کے اس کو ایک پیٹی ڈش میں رکھ کے اس کے اندر یہ انجیکٹ کرتے ہیں ہم سپرم کو، اور فرٹیلائزیشن دیکھتے ہیں 2-3 دن۔ جب وہ فرٹیلائز ایمبریو ہو جائے تو ایمبریو کو اٹھا کے آپ نے یوٹرس میں رکھ دینا ہے۔ تو یہ اس کی مینلی ہے ٹریٹمنٹ۔ آپ کو سیکسول ڈس آرڈرس کے متعلق جو بھی بیماری ہے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میں KS سینٹر پہ بیٹھتا ہوں، اور آپ مجھے ہیلتھ وائر کے تھرو بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔